بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے اس مبارک مہینے میں تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، سب کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بھائیوں، آج ہم آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے میں بہت معزز اور عزت دار انسان تھے، لیکن اسلام لانے کی وجہ سے ان کو بہت ساری مشقتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. تو ایک دن وہ ہجرت کرنے کی نیت سے مکے سے نکل پڑے. راستے میں ابن الدغنہ کے نام کا ایک آدمی حضرت ابوبکر سے ملا اور ان سے کہنے لگا، ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ ابوبکر نے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کر باہر جا رہا ہوں. تو اس نے کہا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ جیسا ایک نیک انسان جو خاندان کا، غریبوں کا، محتاجوں کا، یتیموں کا، ہر طرح کے کمزوروں کا مددگار انسان ہے، اسے ہم ہرگز جانے نہیں دے سکتے. آپ چلیے، میری امان میں آپ مکے میں رہیں گے. اس نے مکے میں جا کر اعلان کیا کہ میں نے ابوبکر کو امان دی ہے، پناہ دی ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان میں تشریف لے گئے. ان کے مکان میں ایک مسجد بنی ہوئی تھی، انہوں نے مسجد بنا رکھی تھی. وہ مکان کے صحن میں تھی. وہاں وہ قرآن مجید کو زور زور سے، بہت ہی درد بھرے انداز میں نماز میں قرآن پڑھتے تھے. ان کی اس قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے عورتیں، بچے سب جمع ہو جاتے تھے. قریش کو یہ دیکھ کر بڑی پریشانی ہوئی. انہوں نے جا کر ابن الدغنہ سے کہا کہ تم نے کیسے آدمی کو پناہ دی ہے جو ہمارے بچوں اور عورتوں کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے؟ ابوبکر سے کہو کہ وہ قرآن پڑھنا بند کر دے. ابن الدغنہ نے جا کر ابوبکر سے کہا کہ قریش کے سردار مجھ سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن پڑھنا بند کر دیجئے، اپنے گھر کے اندر پڑھیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا. اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو میں اپنی جتنی آواز ہے اور جتنا میرا درد ہے اس کے ساتھ میں پڑھوں گا. تو اس نے اپنی امان واپس لے لی. بھائیوں، یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ رمضان کے اندر ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، تراویح کے اندر ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں. کیا ہمارا قرآن پڑھنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جیسا قرآن پڑھنا تھا ویسا قرآن ہے، یا صرف ہم برائے نام قرآن ختم کرنے میں لگے رہتے ہیں؟ قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن زندگی کا ایک پیغام ہے، قرآن جینے کا ایک طریقہ ہے، قرآن خوشحالی کا ایک نظام ہے. قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں. آئیے اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اس مہینے کے اندر ہم قرآن کے مقصد کو سمجھیں گے، قرآن کے نظام کو سمجھیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور